پیچھے اس امام کے آگے ٹیلیفون لگا ہوا تھا نا تو تحفے اوپر چلے گئے نا. بے شک. اب تو ہمارے ٹیلیفون والے امام ہی کو نہیں ہے نا. اب تو تحفے اوپر کیسے جائے؟ جس کا بھی ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو پھر اس ٹیلی فون کے ذریعے وہ تحفہ اوپر جاتا ہے. جب پھر تحفہ اوپر جاتا ہے پھر وہ مومن کا معراج ہوتا ہے. یہ مومن ہے. اس کے آگے ولایت بھی ہے. تمہارے اندر ولی جو آتے ہیں کوئی آسمانوں سے تو نہیں گرتے ہیں نا. بالکل. ہم تم ہی ہیں. سب کے اندر وہ ولایت راز. جو بھی بچہ اس دنیا میں اگر کافر کا بچہ ہے تو وہ بھی ولایت کا راز لے کے آیا. کیا خبر مسلمان ہو جائے توبہ کر لے اور تاریخ کو ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے. اگر کافروں کے بچے ولی بن سکتے ہیں تو کیا مسلمانوں کے بچے ولی نہیں بن سکتے؟ وہ ولایت کا راز کیا ہے؟ تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو. تم تو نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی ایک مخلوق ہوتی ہے جس کو نفس بولتے ہیں. وہ شیطانی میخوں میں گھومتی رہتی ہے مڑ کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے. اسی قسم کی اور بھی تمہارے اندر ہوئے ہیں نا. وہ لطائف ہے نا. 7 لطائف ہے نا. جب ان کو اللہ کا نور ملتا ہے نور سے ان کی پرورش ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. جب نور سے پرورش ہوتی ہے پھر تم دیکھتے ہو رات کو سو رہے ہو تو حضور پاک کے قدموں میں ان مخلوقوں کے ذریعے جب وہ طاقتور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مخلوقیں کون سی ہیں؟ جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو بیت المقدس میں جانے سے پہلے نماز پڑھی. بے شک. وہ جو پہلے نماز پڑھائی وہ کس کو نماز پڑھائی؟ ولیوں اور نبیوں کی ارواح کو. بے شک. اوپر سے جب گئے تو پھر جو نماز ملی تو وہ کس کے ملی؟ کس کے لیے ملی؟ اور نفسانی لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس نماز کے ذریعے پاک ہوں اور اس نماز میں شامل. آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو پاک کر لے تو پھر اپنی روح کو تیار کر لے تو پھر وہ اس نماز میں شامل ہو جاتا ہے. یہ شریعت محمدی ہے. حضور پاک کا یہاں جو اسم مبارک ہے نا آپ کو یہاں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شریعت محمدی اس کو کہتے ہیں. تو جو آپ کی روح مبارک ہے نا اس کا نام احمد ہے. کوئی روح ان کی روح تک چلی جائے تو شریعت احمدی تک چلی جائے. اوپر آپ کا نام حامد ہے. پھر جب اللہ کے روبرو ہو جانا تو اس مقام میں محمود ہے نا وہاں حضور پاک کو محمود کہتے ہیں. رکشا والے کہتے ہیں نماز روزہ کم سکھو اور رستہ کوئی دوجو. نماز روزہ کام اچھا ہے لیکن وہ رستہ جو ہے وہ کچھ دوسرا ہے. نماز روزہ جنت کو پہنچاتا ہے اللہ کو نہیں پہنچتا. اللہ کے لیے رستہ کو دوسرا ہے. ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا تسبیحیں بڑی بڑی لگی ہوئی اللہ اللہ کریں عبادت خوب کریں وہ اللہ ملا کو نہیں. غاروں میں دیکھا اللہ ملا کو نہیں. مسجدوں میں دیکھا 30-40 سال ہو گئے نمازیں پڑھے ہیں اور کوئی اللہ ملا ہے کو نہیں. تو پھر اللہ کس کو ملا؟ اللہ ان کو ملا جنہوں نے اپنے دل میں ڈھونڈا نا ان کو ملا. کیونکہ اللہ کا تعلق جو ہے نا وہ دلوں سے ہے نا. اب جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو نا ان کا تعلق تو جنت سے ہے نا. اور ہم تم کو ثبوت دیتے ہیں نا. ڈھیر نمازیں پڑھی ہوں گی تسبیحات پڑھی ہوگی تہجد بھی پڑھے ہوں گے لیکن جب دعا مانگی ہوگی تو یہی کہا ہوگا اے اللہ مجھے جنت دے. جنت کے لیے کب مانگی نا تم خیال کرو کبھی بھی تم نہیں کہا ہے اللہ مجھے تو چاہیے. کبھی بھی نہیں کہا کیونکہ اللہ کے لیے تم نے عمل نہیں کیا. جب تم دل میں اللہ سے شروع کرو گے نا تو وہ رستہ اللہ کو جاتا ہے نا. جب دل میں اللہ آئے گا نا تو کبھی نہیں کہو گے اللہ مجھے جنت چاہیے اے اللہ مجھے تو چاہیے.
پھر جب اللہ مل گیا تو اپنے پاس تو نہیں بٹھائے گا نا، تو جنت بھی بھیجے گا نا، پھر مانگے جانے ملے گی نا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، لجپال شاہی۔ اب بہت سے فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، بہت سے کہتے ہیں رب کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حضور پاک کو جو ہوا اس جسم سے ہوا، باقی جو ولیوں کو ہوتا ہے ان کے اندر جو مخلوقیں ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ تمہارے اندر اللہ نے ہوشیارے رکھے ہوئے ہیں، اس نے 7 آسمان بنائے، ہر آسمان سے ایک ایک مخلوق پکڑ کے اس تمہارے ڈھانچے میں ڈال دی۔ پتہ نہیں اس کو ملکوت میں جانے کا شوق ہو، اپنے قلب کو تیار کرے گا، ملکوت کی تیر سیر کرے گا۔ ہو سکتا ہے جبروت میں جانے کا شوق ہو اور لطیفہ روح کو طاقتور کرے گا، جبروت میں چلے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ لطیفہ اللہ کو طاقتور کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ جب کوئی ان مخلوقوں کو تیار کرتا ہے، یہ جو لطیفہ اللہ دماغ میں ہے اس کا ذکر یاہو ہے، یاہو سے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، بالکل فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے دیکھیے اوپر کیا ہو رہا ہے، آدمی سوچتا ہے وہ اوپر پرواز کر جاتا ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ فرشتے روکتے ہیں نہیں رکتا ہے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رب کی ذات ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف مخلوقات ہے، اس وقت اشرف مخلوقات ہے، اب نہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہے بڑی محنت سے بڑی قربانی دے کے پہنچتا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نے تیاری میں لگائے، 12 سال تو کم از کم لگتے ہی ہے نا۔ یہ جو لوگ جنگلوں میں چلے گئے نمازیں گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے نا، تو جنگلوں میں کیوں گئے؟ ان اپنی مخلوقوں کو تیار کرنے کے لیے گئے۔ پھر جب رب کے حضور پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، بڑے پیار سے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کا جو نقشہ ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں جاتا ہے، پھر جب اس کے دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ اس کو بولتے ہیں کامل مرشد، سبحان اللہ، بے شک اسی کا دیدار میں نے لکھ کروڑا، اور اسی مرشد کی بیعت ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور جو بکتے ہیں وہ اسی مرشد کے لیے بکتے ہیں۔ بے شک اب رہا سوال ہمارے علاقے میں کیا ہم جہاں بھی گھومتے ہیں وہاں گدی نشین بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، سارے مرشد بنے ہوئے ہیں نا۔ اب جو مرشد ہم نے پکڑا ہے وہ تو اللہ کے لیے پکڑا ہے، یہ جسم تو اللہ کو نہیں جاتا ہے نا، وہ تو جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو جاتی ہیں، اس کو ان کو پہنچانا آئے ہی نہیں تو کتنا بڑا مجرم ہے۔ بیعت کا حق صرف ولی کو ہے۔ جس طرح کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کافر، ماننے والے بھی کافر، تو کوئی ولی نہیں ہے تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے تو کفر کے نزدیک، وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا۔